سورہ آل عمران 8واں رکوع۔ یہود و نصارہ کی کیفیت کا بیان جاری ہے۔ وقالت طائفات من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے مسلمانوں کو بہکانے، ان میں تذبذب پیدا کرنے کی یہ صورت نکالی کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے ان کا دین اللہ کا کلام، اس پر دن چڑھے ایمان لے آؤ اور آخر دن میں اس سے منکر ہو جاؤ، تاکہ وہ مسلمان ان پلٹنے والوں کے دیکھا دیکھی خود بھی اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں۔ اہل کتاب نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ تُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان لوگوں کے سوا جو تمہارے دین پر ہیں کسی اور کا کہنا نہ مانو، آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت وہی جو اللہ ہدایت کرے، علم الہی سے جو ہدایت ملے وہی ہدایت ہے۔ اب یہود و نصارہ کی دو اور کج بیسیوں کا ذکر فرما کر اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ باتیں بھی نہ مانو کہ جیسا دین تم کو دیا گیا ہے کسی اور کو بھی دیا گیا ہے، یا کوئی تمہارے پروردگار کے متعلق تم پر حجت اور دلیل میں غالب آ سکتا ہے۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت اور نبوت جس کے متعلق جھگڑا ہے کسی کی میراث نہیں، بلا شبہ فضل و کرم سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، اور اللہ بہت ہی وسعت والا علم والا ہے۔ اس کے علم و ہدایت کی وسعتیں لامحدود ہیں۔ یعنی یہود، تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ نبوت اولاد اسحاق کی میراث ہے، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ سن لو، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔ رحمت میں خاص کرنا فضل عظیم ہے۔ ارحم الراحمین نے جسے خود پسند فرمایا رحمت للعالمین بنا دیا۔ اب اسی وسیلے سے قرآن اسلام اور ہدایت کی نعمتیں عام فرما رہا ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ کی عطائے بے حساب فضل بے پایاں کا ذکر تھا، یہاں یہود کی دینی خیانت اور نفاق کے سلسلے میں دنیاوی خیانت کا بھی ذکر فرما دیا گیا، تاکہ ان کے ظاہر سے ان کے باطن کی خیانت پر قیاس کیا جا سکے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بعض اہل کتاب میں ایسے دیانتدار بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو واپس کر دیں۔ یہ وہ ہیں جو یہودیت سے بیزار ہو کر اسلام قبول کرتے جاتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار سونے کا ایک سکہ بھی امانت رکھو تو جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ ہو تمہیں واپس نہ کریں۔ اور یہ خیانت ناحق کا مال کھانا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ عرب کے امی ان پڑھوں کا حق مارنے کے بارے میں ہم پر کچھ گناہ نہیں، اور وہ خدا کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کسی کی بھی امانت میں خیانت کو جائز قرار نہیں دیا، نہ یہ توریت میں جو اللہ کی کتاب ہے اس کا جواز دکھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بلا من عفا بیہدیہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں ان سے بد عمالگی اور جھوٹ کی باز پر ضرور ہوگی۔ ہاں، جو کوئی اپنا اقرار پورا کرتا ہے اور پرہیزگاری کرتا ہے، بد معاملگی سے بچتا ہے، تو اللہ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر فضل کی تلاش ہے تو معاملات میں دیانتداری اور امانت داری اختیار کرو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
بے شک جو لوگ اپنے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑا سا مال دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا، ایسی بات نہ فرمائے گا جس سے وہ خوش ہوں، اور نہ قیامت کے روز نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا ان گناہوں سے جو ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور البتہ اہل کتاب میں ایک فریق ایسا بھی ہے کہ زبان موڑ کر کتاب پڑھتے ہیں، زبان دبا کر کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں، کلام کو اپنا رنگ دیتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ بھی کتاب میں ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ انہوں نے زبان توڑ مروڑ کر پڑھا خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور اس طرح وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوات ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو حق نہیں، نہ ہے نہ تھا نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت یعنی عقل سلیم اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے عبادت گزار بن جاؤ۔ کیا تمہاری عقل سلیم یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی بھی نبی ایسے کہہ سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو یوں کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، عبد خدا نما بن جاؤ۔ یہ اس لیے کہ تم کتاب الہی پڑھاتے بھی ہو اور اسے خود پڑھتے بھی ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ لِلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وہ تم کو ہرگز یہ حکم نہ دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا مانو۔ فرشتوں اور نبیوں کی تخصیص اس لیے کہ بعض نے فرشتوں کی اور بعض نے پیغمبروں کی پرستش کی۔ ذرا سوچو تو کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟